18ویں صدی کے آخر میں قصیم کے علاقے میں ایک نوجوان عورت نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جسے تاریخ کے حیران کن خوابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے محراب میں پیشاب کر رہی ہے، لیکن اس خواب کا سب سے حیران کن پہلو اس کا تعبیر تھا، اور جو بعد میں ہوا وہ نہایت دلچسپ تھا۔ 1885 میں قصیم کے انیزہ علاقے کی اس عورت نے یہ خواب دیکھا۔ وہ نئی شادی شدہ تھی اور اس کی شادی کو صرف چند ماہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر ناصر نامی ایک شخص تھا جو خوابوں کی تعبیر بنانے میں مشہور تھا اور اس امید میں وسیع علم رکھتا تھا۔ ناصر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا خواب سننے والا ہے جو ان کی زندگی بدل دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی ایک ایسا خواب دیکھے گی جو خوفناک اور حیران کن ہوگا، لیکن قدرت کی تدبیریں اپنا راستہ خود بناتی ہیں، اور اسی طرح وہ عورت ایک دن صبح کو خوف زدہ اور پریشان ہو کر جاگی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مسجد کے محراب میں پیشاب کر رہی ہے، جو ایک نہایت ڈراونا خواب تھا۔ بڑی جامع مسجد میں اور خاص طور پر محراب میں پیشاب کرنا اس خواب نے اسے گھنٹوں تک سوچنے پر مجبور کیا، اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ آیا اسے اپنے شوہر ناصر کو یہ خواب بتانا چاہیے یا نہیں۔ بلا آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو خواب سنائے گی، اور خدا سے دعا کی کہ تعبیر خیر کی ہو۔ جب ناصر نے اس خواب کو سنا تو وہ حیران ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا جو جامع مسجد کا امام بنے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی خوشی سے رو پڑی اور اس کا دل سکون پا گیا۔ چند سال گزرنے کے بعد 1899 میں اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا۔ عبد الرحمن نے قرآن پاک یاد کیا اور 11 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ پھر اس نے اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کیا اور مختلف فنون میں مہارت حاصل کی۔ عبد الرحمن جب 23 سال کا ہوا تو وہ خود بھی تدریس کرنے لگا اور طلبہ کو تعلیم دینے میں مصروف ہو گیا۔ 1350 میں وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے استاد بن گئے اور جامع مسجد کے امام بھی مقرر ہوئے۔ بعد میں وہ جزیرہ عرب کے معروف ترین علماء میں شمار کیے جانے لگے۔ آج ان کے متعدد تصانیف کئی زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہے، جن میں سب سے مشہور تفسیر السعدی ہے جو قرآن کی تفسیر پر ان کی اہم ترین تصنیف ہے۔ اللہ ان تمام علماء پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔